ہے کہ اب ایک نیا مطلب جو ہے سلسلہ یہاں سے آیت نمبر 12 سے اس کی شروعات ہو رہی ہے. اس میں اللہ رب العالمین کنٹینیو کرتے ہوئے ایک دوسرے مسائل کی طرف متوجہ کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں. یہاں پہ مطلب جو ہے ایک سلسلہ دوسرا چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین حق کا اعلان کیا تو اس وقت کا جو قانون تھا وہ بیعت مطلب کی جاتی تھی، یعنی عہد لیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا. اس میں مطلب جو ہے کیا ہوتا تھا کہ دونوں مطلب جو ہے مرد بھی عورتیں بھی جیسے ہی اسلام لانے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے تو فوراً ہی انہیں مطلب جو ہے کیا کیا جاتا، ان سے کچھ باتوں کا عہد لیا جاتا تھا. اس کا وہ تفصیل آ رہی ہے، مگر تفصیلاتی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مکے کی وادی میں جب داخل ہوئے وہاں بہت سارے لوگ مطلب جب کفار تھے وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے تو مردوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی وادی میں مطلب ان کو بلایا اور وہاں ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس طرح سے مطلب جو ہے بیعت لی گئی. اور عورتوں کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ ایک انصار کے گھر میں مطلب جو ہے انہیں گھر حضرت ابو سفیان کے جو گھر تھا وہاں پہ جو خواتین موجود تھی ان کے پاس وہاں بیعت ان کو لی گئی اور ان کو اقرار کے ساتھ ان کو دار اسلام میں داخل کیا گیا. جب مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں بھی بہت سارے لوگ جو آئے تھے دار اسلام میں داخل ہو کر تو اطراف کے رہنے والے قبائل سے، تو اس صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی مردوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت لی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک انصار کے گھر میں خواتین کو جمع کر کے وہاں پر ان کو بلوا کر ان سے مطلب جو ہے عہد لیا گیا تھا. پھر مطلب جو ہے عید کے دوران میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دوران میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد خواتین سے عہد لیا تھا. اسی عہد کی اسی بیعت کے سلسلے میں اس میں تفصیلات آ رہی ہیں. اب بیعت کس کس سلسلے میں لیا گیا ہے اس کی تفصیلات یہاں آ رہی ہیں. پہلی اس میں بیعت کے سلسلے میں کہا گیا اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اپنے اولاد کو قتل نہ کریں اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں اور کسی معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں تو ان کی بیعت لے لو. اس میں 4-5 باتیں وضاحت کے ساتھ الگ الگ انداز میں بیان کی گئی ہیں. اس میں بیعت لینے کے لیے کچھ عہد مطلب جو ہے ان کی کیا جاتا تھا. تو یہ مطلب جو ہے وہ طریقہ کار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھا. تو یہ عہد کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس وقت کچھ ایسے مطلب جو ہے چیزیں ایسی بری مطلب جو ہے خصلتیں خواتین کے اندر پیدا ہو گئی تھی، لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی جس کا مطلب جو ہے وہ اعادہ کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین ان کو اس کے چھوڑنے کی مطلب جو ہے عہد لیتا ہے، وعدہ لیتا ہے کہ یہ چیزیں جو معاشرے کے لیے صحت کا سامان نہیں پیدا کرتی ان کا چھوڑنا شرط اول ہے. تو اس میں کچھ مخصوص چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس وقت کے دور میں معاشرے کے اندر رائج تھی. پہلی مطلب جو ہے جو ہاتھ دیا گیا وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی. شریک کرنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات، صفات اور اختیارات میں اس کا ساجی بنانا اور اس کو شریک کرنا، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا، اس کے آگے گھٹنے ٹیک دینا، اس کے آگے مطلب جو ہے منت سماجت کرنا، اس سے اسلام منعیت کرتا ہے. یہ شرک کبیرہ میں مطلب جو ہے شامل ہے. کہا گیا کہ شرک کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ رب العالمین مطلب احادیث کریمہ کے ذریعے سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا. اس لیے کہ بہت سارے جتنے اقوام مطلب جو ہے جو مشرکین ہیں وہ مطلب جو ہے ہمیشہ اللہ کو مطلب جو ہے واحد الہ نہیں بلکہ ساجی تصور کرتے ہیں. کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مطلب جو ہے کہا وہ 3 میں کا ایک ہے، یعنی وہ باپ ہے اور وہ بیٹا ہے، وہ بیوی ہے، اس طرح ہم نے تصور کیا. اور کئی لوگ ہیں جو مطلب جو ہے چاند، ستارے اور پھر عالم فلکیات کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساجی ہیں. اور کئی مطلب جو ہے دیوی دیوتاؤں کے سلسلے میں آتا ہے کہ دیوی دیوتا مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ ساجی ہیں اور مختلف اختیارات رکھتے ہیں. ہندو مت کی تفصیلات اگر دیکھی جائے تو ہندوتو کے اندر مطلب جو ہے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ مختلف الگ الگ شعبوں کے تحت مطلب جو ہے خدا بنے ہوئے ہیں، مگر شاعر کہتا ہے کہ اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو سارے دونوں بلا ہوتے سنسار میں. یعنی وضاحت سے کہا گیا کہ ہم مطلب جو ہے اسلام اس کی تردید کرتا ہے، اللہ واحد لا الہ الا اللہ ہے، اس کی مطلب جو ہے تردید اسلام مطلب جو ہے سورہ مطلب جو ہے احد یعنی قل هو اللہ احد میں مطلب جو ہے واضح کیا گیا کہ اللہ واحد رب العالمین ہے. اسے نہ نینگ اسے اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اس کی مطلب جو ہے بیوی ہے. اور دوسرا اس میں تفصیل بتائی گئی کہ وہ مطلب جو ہے نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. یعنی ایسی شخصیت ہے، ایسی ہستی ہے جو ہمارے اوپر الہ کے ساتھ مطلب
مطلب جو ہے وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ شریک کرنا ذات صفات اختیارات میں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ اس وقت کئی مطلب جو ہے لوگ تھے جو ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی وادی میں آئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ مطلب جو ہے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہاں مختلف اقوام بستی تھی اور مختلف اقوام کے مختلف خدا وہاں پہ بسا کرتے تھے اور ان کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں مطلب پہلا مطلب جو ہے ان سے وعدہ لیا کہ آپ شرک نہیں کریں گے، کسی کو الہ نہیں مانگیں گے، اور پھر مطلب جو ہے حدیث کریمہ کے ذریعے سے آیا کہ اگر تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، وہ تمہیں دینے والا ہے۔ اور خواتین سے کہا کہ اگر تمہارے کچن میں نمک کی کمی بھی ہو جائے تو اللہ سے مانگو، وہ تمہیں دینے والے ہیں۔ تو ہمیں مطلب جو ہے جو تاکید کی گئی ہے کہ اللہ سے مانگنے کی، اسے ڈائریکٹ مطلب جو ہے اس کا وسیلہ ہے، ڈائریکٹ اس سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آیا کہ رات کے اوقات میں اللہ رب العالمین آسمان سے نیچے اتر آتا ہے اور پھر وہ پکارتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، اور کون مجبور ہے۔ مقبل لمبی حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ فلاں فلاں، اس میں بار بار پکارتا ہے کہ کون ضرورت ہے وہ میرے پاس آئے اور مانگے، اور اللہ رب العالمین نے مطلب ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دلائی کہ رات کے اوقات میں جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کے پاس مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین جب انسان مانگتا ہے تو اسے شرم سے محسوس ہوتی ہے کہ وہ مانگے میں عطا نہ کروں تو اسے 3 صورت میں ضرور عطا کرتا ہے، یا تو وہ چیز عطا کر دیتا ہے، یا پھر اس پر آنے والی بلاؤں کو مطلب ٹال دیتا ہے، یا پھر قیامت کے لیے اسے اٹھا کر رکھ کر اس کے لیے وہاں پہ سامان مطلب جو ہے تول میں مطلب جو ہے اضافے کا باعث قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین پہلی مطلب جو ہے وعدہ لیا کہ شرک نہ کیا جائے۔ دوسرا اس میں کہا گیا کہ چوری نہ کی جائے، کیونکہ اس وقت مطلب جو ہے چوری کرنا، ڈاکے کرنا، ایک دوسرے کے اوپر زد لگانا، اس طرح کے مطلب جو ہے اس وقت ایسا ہی مطلب جو ہے ماحول تھا، وہاں پہ کوئی مطلب جو ہے ایسا ڈر خوف ہمیشہ مطلب رہتا تھا، اور وہاں پر چوری مطلب جو ہے ایک عام سی چیز بن گئی تھی۔ تو ایسی صورت میں انہیں حکم دیا گیا کہ چوری مطلب جو ہے صحیح کاموں میں سے نہیں ہے، اس کی مطلب جو ہے کیا کرنا چاہیے، تمہیں مطلب جو ہے اس سے روک تھام کرنا چاہیے۔ جب یہ مطلب جو ہے عہد لیا جا رہا تھا تو مکے کی وادی میں مطلب جو ہے وہاں پہ ہندا بھی موجود تھی، انہوں نے مطلب جو ہے فوراً ہی مطلب جو ہے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر بہت زیادہ کنجوس ہے، وہ مجھے مطلب جو ہے میرے بچوں کو پیٹ بھرنے کے لیے برابر مطلب جو ہے دیتا نہیں ہے چیزیں، تو کیا میں اس کے مال میں سے کچھ چیزیں مطلب جو ہے چرا کر مطلب جو ہے لے سکتی ہوں؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم لے سکتی ہو، مگر اتنا ہی جتنا کہ مطلب جو ہے تمہیں ضرورت ہے۔ تو اس کے تحت کہا گیا کہ شوہر کے مال میں سے اگر کوئی مطلب جو ہے پیسہ نکال کر ہماری اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خواتین اگر مطلب جو ہے استعمال کرتی ہیں تو اسے چوری تصور نہیں کیا جائے گا۔ مگر دوسری شق مطلب اس میں تفصیل کے ساتھ دوسرے آگے بھی آ رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر مطلب جو ہے وہ مال اگر شوہر سے بغیر اجازت کے لے کر اگر اس جگہ جہاں پر اللہ وہ اس کا شوہر پسند نہیں کرتا وہاں پہ وہ چیزوں کو وہ دیتی ہے، پیسوں کو خرچ کرتی ہے، تو ویسے صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ ہاں اپنی ضروریات کے تحت اگر وہ پیسوں کو مطلب جو ہے لے لیتی ہے، بغیر پوچھے لے لیتی ہے، تو وہ چوری کے مد میں نہیں آئے گا اور اس کا استعمال کرنا بھی صحیح ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہمیں مطلب جو ہے احادیث اور فقہی مسائل کے تحت یہ بات آئی ہے۔ تیسری اس میں بات آئی ہے کہ زنا نہ کرے۔ زنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کی مطلب جو ہے جو سزا ہے وہ قانونی اسلام کے مطابق اس کی رجم کی سزا ہے، یعنی پتھر مار مار کر مطلب جو ہے اس کو مطلب جو ہے ختم کر دیا جائے، یہ اس کی سزا مطلب جو ہے اسلامی مطلب جو ہے اس کے تحت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ کہا گیا کہ زنا مطلب جو ہے غلط مطلب جو ہے چیزوں سے ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جو ہے شرمگاہ کی مطلب جو ہے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہاں کہا گیا کہ یہ ایسی مطلب جو ہے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو باتیں بتائی وہ یہ ہے کہ اگر مطلب جو ہے تمہارے جذبات کنٹرول میں نہ رہیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم روزے رکھو، کثرت روزہ تمہارے جو ہے جذبات کو کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ اور اس میں کہا گیا کہ اگر مطلب جو ہے تمہارے جذبات کنٹرول میں نہ ہو تو اس کے لیے نکاح کا قانون رکھا گیا کہ نکاح فوراً کر لو، اگر مطلب جو ہے نہیں کر سکنے کی کوئی ایسی مطلب صورتحال ہے تو کہا گیا حدیث مبارکہ میں تو پھر ایسی صورت میں تقوی کو برقرار رکھنے کے لیے روزے رکھنے کی تاکید کی گئی۔ تیسرا اس میں قانون بتایا گیا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ یہاں پہ قتل کرنے کے
مراد یہاں پہ مختلف مطلب ذرائع ہیں. جو پہلے کے قوانین کے تحت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی لوگ مطلب جو ہے گڑھے کو کھود کر اس میں دفن کر دیا جاتا تھا. مگر اب جدید اس میں ٹیکنالوجی کے مطابق سائنس کی الگ الگ ادویات کے ذریعے سے, مختلف آلات کے استعمال کے ذریعے سے یا آپریشنز کے ذریعے سے مختلف طریقے سے اولاد کو جو مارنے کی جتنی بھی کوششیں کی جاتی ہیں اسلامی فقہ کے مطابق وہ صحیح جائز نہیں ہے. اور اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سورہ تحریم میں تفصیل سے بتاتا ہے, ہر گاڑی ہوئی بچے سے پوچھا جائے گا کہ تو کس کس گناہ کی بنا پر تو قتل کی گئی ہے. یعنی اس مد میں تفصیلات آتی ہیں کہ جو بھی مطلب جو ہے اولاد کو اگر مفلسی کے ڈر سے مارتا ہے تو اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین اسے پکڑ ہوگی. اگر مطلب جو ہے کسی اور ذریعے سے مارتا ہے تب بھی مطلب جو ہے اسے اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. چوتھا جو بیعت جو لیا جا رہا تھا وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لے آئیں. اس میں دو باتیں مطلب جو ہے پیش کی گئی ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی بہت خاص مطلب جو ہے عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ اسے باتیں کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے. ان باتوں کے نتیجے میں کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ وہ مطلب جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں مختلف باتیں بہتان لگا دیتی ہیں. وہ مطلب جو ہے کسی کا تعلق قائم ہو گیا ہے ان کے درمیان مطلب جو ہے اس طرح بہتان کی شناسائی کی مطلب افواہیں پھیلانے کے سلسلے میں اس آیت میں کہا گیا کہ ممنوع ہے اور اس کی پکڑ مطلب جو ہے لازماً آئے گی. دوسری صورت میں کہا گیا کہ کئی ایسے خواتین ہیں جو مطلب جو ہے شادی تو ایک جگہ کرتی ہیں مگر دل کہیں اور دے بیٹھتی ہیں, جس کے نتیجے میں چوری چھپے مطلب جو ہے اپنے عاشقوں سے ملاقات کے نتیجے میں اگر وہ مطلب جو ہے ان کا بچہ ان کے خاندانوں میں لے آتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ دیکھا کہ خواتین کو سینوں کے بر لٹکایا گیا تھا اور وہاں وہ اپنے منہ سے مطلب جو ہے گندی چیزیں کھا رہی تھی. تو جب پوچھا گیا تو کہا کہ یہ ایسی خواتین ہیں جو ایسے اپنے شوہروں پر ایسے بچے لا دی جو ان کے بچے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا, جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس کے خاندان کا نہیں ہے اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں اور اللہ اسے کبھی مطلب جنت میں داخل نہ کرے گا. یعنی اس میں دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایک تو بہتان لگا کر کسی شناسائی کے بارے میں افواہیں نہ پھیلائیں, یہ بھی ممنوعات قرار دیا گیا, اس کے سلسلے میں بھی عہد لیا گیا. نمبر دوسرا عہد یہ بھی ہے کہ اپنی مطلب جو ہے تعلق کو اس طرح قائم کر کے کوئی اور بچہ کسی اور کا بچہ کسی اور کے مطلب جو ہے سر نہ ڈالا جائے. اس سلسلے میں بھی پکڑ مطلب جو ہے لازماً ہوگی. اس کے بعد اللہ رب العالمین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر کسی معروف میں تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے بیعت لے لو. یعنی یہاں پہ دو باتیں کہی گئی. کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سلسلے میں بڑی اہم بات بتائی گئی کہ اگر وقت کا نبی نہیں کر سکتا کبھی بھی, کیونکہ وہ وقت کا مطلب جو ہے نبی و رسول ہوتا ہے, اس کی مطلب جو ہے باقاعدہ تربیت ہوتی ہے اور باقاعدہ اللہ رب العالمین اس سے رابطے میں رہتا ہے تو وہ کبھی غلطی کر نہیں سکتا. مگر پھر بھی یہاں اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وقت کا نبی بھی اگر مطلب جو ہے وہ نافرمانی کرنے کا حکم دے تو اس صورت میں تمہیں مطلب جو ہے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے. اس کی روح سے ایک اہم مطلب جو ہے نقطہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر, کسی کے رشتہ دار, کسی کی کوئی مطلب جو رشتہ داری ہے اس کے لحاظ سے اگر کوئی مطلب جو ہے کہے کہ وہ نافرمانی یعنی اللہ کے حکم کے آگے کوئی اور مطلب جو ہے حکم جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے تو خوشنودی کا باعث نہیں ہے اس کا کرنے کا حکم دے, تو اس کے لیے حکم دیا گیا کہ اس کی بات بالکل نہیں مانی جا سکتی اور اس کا ماننا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے اور اطاعت صرف معروف ہی میں ہے, وضاحت کے ساتھ حدیث میں بیان کیا گیا. دوسری طرف مطلب جو ہے عبد الرحمن بن زید مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہاری نافرمانی نہ کرے, بلکہ فرمایا کہ وہ معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کرے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اس شرط سے مشروط کیا ہے تو کسی اور شخص کے لیے کیسے مطلب جو ہے سزاوار ہو سکتا ہے کہ معروف کے سوا کسی اور معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے. یعنی اس میں واضح طور پہ جو مطلب بات ہم بتائی گئی کہ معروف میں اگر کوئی معروف کا حکم دے اور مطلب جو ہے اس کو نہ مانا جائے کوئی عورت تو کہا گیا اس کی لازماً پکڑ ہوگی, تمہیں معروف کے حکم میں بالکل مطلب تائید کرنا چاہیے. نمبر دوسری کہا گیا کہ اگر مطلب جو ہے کوئی غلط مطلب جو ہے اس کی طرف راغب کرے تو ہمیں مطلب جو ہے اسے لازماً رک جانا چاہیے. اس میں ایک اہم مطلب جو ہے جو فقہی مسائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں, خواتین بہت سارے سوالات کرتی رہتی ہیں. ان سوالات میں یہ بھی سوال ہے ہمارے شوہر مطلب جو ہے کہتے ہیں کہ برقع نہیں پہنو,
تو ہم پہننا ہے کہ نہیں پہننا ہے. ہمارے شوہر مطلب جو ہے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مطلب جو ہے آئیبرو بناؤ، فلاں بناؤ، فلاں بنا، تو پھر مطلب جو ہے ہم کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ شوہر کی بات ماننا چاہیے نا. تو ایسے مختلف سوالات مطلب ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. اس کا جواب یہ آیت کھلم کھلا طور پر دیتی ہے کہ اگر وقت کا نبی بھی مطلب جو ہے اللہ کی کسی مطلب بات کے منافی بات کہے تو تمہیں وقت کے نبی کو بھی ماننے کی اجازت نہیں ہے. جب اتنی بڑی حد کو کہی جائے تو ہم کون سے مطلب جو ہے کھیت کی مولی ہیں کہ اگر ہم کوئی مطلب بات کہیں اور اس کی بات مطلب جو ہے مانی جائے تو لازماً اس کی پکڑ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت کرے اللہ رب العالمین اسے اسی مخلوق کو مسلط کر دے گا. یعنی کہا گیا کہ اسی کا ڈر، اسی کا خوف اور اسی کے اس میں شیطان اس پر حاوی کر دے گا. تو اس کی روح سے ہمیں واضح طور پر مطلب جو ہے یہ بھی مطلب وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ اس سے مقصود لوگوں کو خبردار کرنا ہے کہ خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے دے تو اس حکم کے آگے کسی اور کا حکم بالکل نہیں چل سکتا، نہ شوہر کا، نہ مطلب بیوی کا، نہ مطلب رشتہ داروں کا، نہ ساس کا، نہ سسر کا، نہ کسی کا. اللہ کا حکم اولین ہے، اسی کی اتباع شرط اول ہے. جو اس کی اتباع کرے گا کامیاب ہوگا. اس کے مقابلے میں کسی اور کی مطلب جو ہے بات مانے گا اور اللہ کے حکم کی مطلب جو ہے خلاف ورزی کرے گا، اللہ رب العالمین اسے پکڑے گا اور اس سے جواب طلبی ضرور کی جائے گی. تو اس کے سلسلے میں وضاحت ہمارے سامنے آئی. مولانا نے بڑی اچھی بات مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے فرقوں میں ہمارے سامنے کہی ہے. وہ بات میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں کہ مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بخلاف قانون کا حکم دیتا ہے وہ خود جرم کرتا ہے، اور جو شخص مطلب جو ہے اس حکم کی تعمیل کرتا ہے وہ بھی جرم کرتا ہے. کوئی ماتحت اس عذر کی بنا پر سزا سے نہیں بچ سکتا. اس کے افسر بالا نے اسے ایسا کرنے کا فعال حکم دیا ہو جو قانون میں جرم ہے. یعنی کہا گیا کہ ایک شخص اگر یہ کہے کہ وہ حکم دیتا ہے تو وہی پکڑا جائے گا؟ نہیں، بلکہ جو مطلب جو ہے تعمیل کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، وہ بھی برابر کا شریک ہے، اسے بھی بالکل مطلب جو ہے اسی عذر میں پکڑا جائے گا اور اس سلسلے میں اس کی پوچھ گچھ ہوگی. اب اس آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں ایک اور ٹکڑا بیان کیا گیا اور وہ ٹکڑا ہے اس میں کہا گیا کہ ان سے بیعت لے لو، بیعت لے لی جائے. تو بیعت مطلب جو ہے میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قانون تھا کہ خواتین کے مطلب جو ہے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر لوگوں سے جو دار اسلام میں داخل ہوتے تھے ان سے ہاتھ ملا کر ان سے عہد وعدہ لیا جاتا تھا. تو اسی عہد کی مد میں مطلب جو ہے کیا مطلب جو ہے صرف جو عہد لیا گیا ہے، جو وعدے کے اسی میں مطلب جو قوانین بتائے گئے ہیں اتنے ہی ہیں؟ نہیں، احادیث کے ذریعے سے اس بیعت کے تعلق سے بہت ساری اور مطلب جو ہے احادیث کے روح سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے جو عہد لیا تھا وہ ابھی مطلب جو ہے ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ اور بھی چیزوں سے انہیں بیعت لیا گیا ہے. تو کیا کیا ہے، آئیے کچھ احادیث کے ذریعے سے اس کی معلومات کرتے ہوئے ہم بیعت کا طریقہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیعت لی جاتی تھی تو بیعت لیتے وقت یہ عہد لیا جاتا تھا کہ مرنے والوں پر نوحہ نہ کیا جائے. پہلے زمانے میں مطلب جو ہے آج بھی خواتین کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی انتقال کر جائے جو بین کرتی ہیں، پکارتی ہیں، چلاتی ہے. کہا گیا کہ ایسا مطلب رونے کی ممانعت ہے. اس سلسلے میں اس جاہلی دور کے اندر بھی یہ قانون تھا، کہا گیا کہ ایسا بھی کرنے سے انہیں منع کیا گیا ہے. اور بیعت کے سلسلے میں یہ بھی حکم مطلب جو ہے آیا، حدیث کریمہ کے ذریعے سے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو ہے ارشاد مطلب جو ہے فرمایا کہ انہیں مطلب جو ہے نوحہ کرنے سے منع کیا گیا. نمبر 2 مطلب جو ہے زمانے جاہلیت میں عورتیں مرنے والوں پر نوحہ کرتے تھے اور کپڑے پھاڑتے تھے، منہ نوچتی تھیں، بال مطلب جو ہے کاٹتی تھی اور سخت بابلا مچاتی تھی. کہا گیا کہ ایسے تمام کام مطلب جو ہے صحیح نہیں ہے. بال کاٹتی تھی سے مراد جیسے ہی مطلب اگر شوہر مطلب جو ہے انتقال کر جائے تو جیسے ہندوؤں کے درمیان ہے کہ وہ آج بھی ہمارے مسلمانوں کے درمیان بھی ہے کہ وہ کالا منگل سوتر مطلب جو ہے فوراً مطلب جو ہے میت کے پاس جا کر نکالا جاتا ہے، بینگلز مطلب جو ہے نکال دیے جاتے ہیں. ان کے بال مطلب جو غیر مسلمین ہیں وہ بال مطلب جو ہے ان کے کٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو نکال دیا جاتا ہے. اس طرح کے
کاموں کے سلسلے میں کہا گیا کہ جہالت کی رسمیں ہیں، اسے اسلام مطلب جو ہے جائز قرار نہیں دیتا، اس کی بھی بیعت خواتین کے ذریعے سے لی جاتی تھی۔ دوسری مطلب حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اس سلسلے میں بھی بیعت لی گئی تھی، کہا گیا کہ بیعت لیتے کہ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ غیر مردوں سے بات نہ کریں گی، یعنی غیر مردوں یعنی غیر محرم مردوں سے بات چیت نہیں کریں گی، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ رائج تھا، آج بھی ہے کہ ہم مطلب جو ہے بغیر مطلب جو ہے کوئی روک ٹوک کے مخلوط سوسائٹی میں جنم لیتے ہیں، اور مردوں اور غیر مردوں کے درمیان کوئی مطلب جو ہے ممیز رکھے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ متخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے صحیح نہیں ہے، خواتین کا دار عمل گھر کے اندر ہے اور مردوں کا دار عمل گھر کے باہر ہے، انہیں مطلب جو ہے اس طرح غلط ملت نہیں ہونا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لینا شروع کیا تو انہی کے درمیان میں مطلب جو ہے صحابی مطلب جو ہے وہاں پہ تھے، تو وہ تھے عبد الرحمن بن عوف۔ وہ فوراً اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، اس کی روح سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم گھر پہ موجود نہیں ہوتے اور اس وقت کوئی ہمارے دروازے پہ آ جاتا ہے اور وہاں مطلب جو ہے ہمیں پکارتا ہے، تو وہ صورت میں عورتیں ان سے مخاطب ہوتی ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، تو کیا مطلب جو ہے یہ کہنا بھی مطلب جو ہے اسی مد میں آتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ فرمایا کہ اس سے میری مراد یہ نہیں ہے، بلکہ خواتین کسی آنے والے سے اتنی بات کہہ دینا ممنوع نہیں ہے کہ صاحب گھر پہ موجود نہیں ہے، یعنی اس سے واضح کیا گیا کہ تنہائی میں بات کرنا، گپے شپے لگانا اور مطلب جو ہے ٹھٹا مارنا اور گفتگو کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی بیعت لی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے یہ بھی بیعت لے لی تھی، اور وہ بیعت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عہد لیا کہ نوحہ نہ کریں گی، جاہلیت کے زمانے سے بناؤ سنگار کر کے اپنی نمائش نہ کریں گی، یعنی خواتین کے اندر پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے کہ ہم گھر کے اندر تو بندی سنورتی نہیں ہیں، مگر جب باہر جانا ہے تو بند سنور کر باہر جاتی ہیں۔ اسی کے سلسلے میں آیا کہ رجنے رجھانے والی خواتین اسے کہا گیا کہ ایسا سج سنور کر بغیر مطلب نقاب اور پردے کے اس طرح باہر جانا اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، اسے کہا گیا کہ بننا سنورنا گھر کے اندر ہے نہ کہ گھر کے باہر، اور اس طرح سج دھج کر جانے سے منعیت کی گئی ہے۔ اور پھر تیسرا مطلب جو ہے عہد جس سلسلے میں لیا گیا وہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے یہ بھی عہد لیا کہ انصار کی چند خواتین کے ساتھ بیعت کے لیے حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہی آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کی پڑھی اور کہا، اپنے شوہروں سے دھوکہ بازی نہ کرو۔ جب ہم واپس جانے لگے تو ان خواتین میں سے ایک نے پوچھا کہ آخر مطلب جو ہے یہ شوہروں سے دھوکہ بازی کیا ہے؟ اس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہہ کر پوری کی، کہا کہ ان سے کہو کہ وہ ہے کہ اس کے مال اسی کا مال ہے اور اسے دوسروں پر لٹائے، یعنی شوہروں کے ساتھ دھوکہ بازی یہ ہے کہ اگر چوری چھپے ان کے مال کو جمع کر لیا جائے اور پھر اسے دوسروں پر لٹایا جائے جہاں پر مطلب جو ہے شوہر اجازت نہیں دیتے۔ مثلاً اگر کئی ایسے ہیں جو اپنے مطلب بھائیوں کو دے دیتی ہیں، اپنے ماں باپ کو دے دیتی ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دے دیتی ہیں، اپنے دوست و احباب کو دیتی ہیں، جہاں اگر شوہر مطلب اجازت نہیں دیتا تو کسی صورت میں بھی اس مال کو اس طرح دھوکے بازی کے ساتھ اس کا مطلب جو ہے استعمال اسلام اسے منعیت کرتا ہے اور اسے روکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں بھی تاکید لی ہے، اور یہ بھی مطلب جو ہے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے سلسلے میں کہا کہ جمعہ مطلب جو ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں، اور جنازوں میں شرکت سے منعیت کی گئی، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ مطلب جو ہے آتے اور مطلب جو ہے کس میں ہوتے تھے، جنازوں میں خواتین بھی شرکت کیا کرتی تھی اور جایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بھی بیعت اللہ رب العالمین نے لے لی۔ احادیث کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنازوں میں نہیں جائیں گی اور نہ ہی مطلب جو ہے جمعہ ان کے لیے فرض ہے، یہ بھی بیعت لی گئی۔ اور ان تمام باتوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت مطلب جو ہے لیا کرتے تھے۔ اب رہ گیا وہ بیعت کا معاملہ، تو بیعت مطلب جو ہے کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، اس کے سلسلے میں جو تفصیلات ملتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی قسم بیعت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی عورت سے چھو کر مطلب جو ہے بیعت نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتے ہوئے بس زبان سے مبارک سے یہ فرما دیا کرتے تھے، میں نے تم سے بیعت لی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیعت لینے کا انداز تھا، خواتین کو ہاتھ میں ہاتھ ملا کر مطلب جو ہے اس طرح کا بیعت جو مردوں سے لیا جاتا تھا مردوں کے ساتھ کرتے تھے، مگر عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رویہ بالکل نہیں رکھا، بلکہ صرف ان
کے ساتھ نمبر 1 مطلب جو ہے کیا ہے زبانی اقرار کے ساتھ، یعنی ان کو سامنے بٹھا کر اقرار کرتے اور وہ اقرار کر لیتے تو پھر مطلب جو ہے انہیں رخصت کر دیا جاتا۔ بیعت کا ایک طریقہ یہ تھا۔ بیعت کا دوسرا طریقہ مطلب جو ہے جو ہمارے پاس معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیعت لینے کے لیے مصافحہ بالکل نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے ایک بار کا یہ بھی واقعہ ہے کہ چادر مطلب جو ہے ڈال دی جاتی تھی، چادر کا ایک پلو مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے اور چادر کا دوسرا پلو مطلب جو ہے خواتین پکڑتی ہیں، اور بیعت اس طرح بھی لی گئی۔ بیعت اس طرح بھی لی گئی کہ پانی کا مطلب جو ہے کٹورا لیا جاتا جس میں پانی مطلب بھر دیا جاتا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈال کر مطلب جو ہے وہ عہد کرتے اور پھر وہ پانی مطلب جو ہے خواتین کے درمیان مطلب جو ہے گھماتے اور خواتین اس پانی میں ہاتھ ڈال کر مطلب جو ہے اس وعدے کا اقرار کرتی۔ یہ بھی مطلب جو ہے طریقہ کار تھا۔ چوتھا طریقہ کار یہ بھی بیعت لینے کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین مطلب آتی اور بیعت کے لیے آپ مطلب جو ہے ہاتھ آگے بڑھاتی اور پھر مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ بڑھاتے، مگر دونوں مطلب ٹچ نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ یہاں سے اور یہاں سے ہاتھ اس طرح بڑھایا جاتا، مگر مطلب جو ہے وہاں وہ عہد مطلب جو ہے زبانی اقرار کے ساتھ لے کر ختم کر دیا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یہ بھی مطلب جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک بار خواتین آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آپ آگے بڑھائیے، ہم آپ پر مطلب جو ہے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خواتین سے مصافحہ نہیں کرتا، بلکہ میں بیعت مطلب جو ہے زبانی لیتا ہوں، تم اقرار کرو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ یعنی یہ مطلب بیعت کا طریقہ تھا جو اس تائید کی روح سے ہماری مطلب تفصیلات ملتی ہیں۔ آخری مطلب جو ہے آیت کے تحت، کیونکہ 2-3 منٹ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو صبر کریے، ہم مطلب جو ہے سورہ کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مطلب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آخری آیت کی طرف چلتے ہوئے کہتا ہے اور ان کے حق میں اللہ رب العالمین سے دعائے مغفرت کرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جو اس میں کہا گیا کہ دعا کرتے رہو اور اللہ رب العالمین درگزر بھی فرمائے گا اور رحم بھی فرمائے گا۔ آخری آیت مطلب جو ہے آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا 13 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں سے دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح خبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ اللہ رب العالمین آخری ان تمام باتوں کے نچوڑ کے بعد اہم نقطے کی طرف آتے ہوئے مجھے اور آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کامل یقین کامل کے ساتھ جو داخل ہو گئے ہو، نمبر 1 واحد خدا پر، نمبر 2 جزا و سزا پر، نمبر 3 مطلب جو ہے قیامت کے اٹھائے جانے پر یقین کے ساتھ تم دار اسلام میں داخل ہو گئے ہو، تو تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ، کیسے لوگوں کو جن پر اللہ رب العالمین نے غضب فرمایا ہے، جو معتوب ہوئے ہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہ بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ جس طرح مطلب جو ہے کیلے کی کان میں اگر کوئی داخل ہو جائے اور وہاں خریدے نہ خریدے کالک لگا کر ضرور آئے گا، کوئی عطر کی دکان میں داخل ہو جائے وہاں وہ خریدے نہ خریدے خوشبو لگا کر ضرور آ جائے گا۔ یہاں پہ کہا گیا کہ دوست مطلب جو ہے انسانی زندگیوں پر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں اور انہی کا مطلب جو ہے نقش قدم پر انسان چلتا ہے۔ تو کہا گیا کہ دوستیاں شرط اول ہے، دوستیوں کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے، دوستیوں کے ذریعے سے اخلاق بنتے ہیں، دوستیوں کے ذریعے سے ایمان میں مطلب تقویت ملتی ہے اور دوستیوں ہی کے بل بوتے پر انسان بہت کچھ کام کر سکتا ہے، کیونکہ یہ طاقت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں مطلب جو ہے اچھے دوستوں کی تلاش رکھنی چاہیے اور ان سے رابطہ اور مطلب جو ہے مضبوطی رکھنی چاہیے، کیونکہ مطلب جو ہے اچھے دوست تمہارے لیے مطلب جو ہے راہ راست پر لے جانے میں، جنت کا راستہ طے کرنے میں، کسوٹی کو مضبوطی سے پکڑنے میں اور جنت میں داخلے میں تمہارے لیے بڑا مطلب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر تم غلط دوست کی شناخت کر لو اور اس سے رابطہ قائم کر لو تو تمہارے لیے راہیں خراب ہو جائیں گی اور تمہارے لیے مطلب جو ہے مشکلات پیش آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو ایک شخص 99 قتل کر چکا تھا اور اس نے ایک مطلب جو ہے شخص سے پوچھا کہ کیا اللہ رب العالمین مجھے معافی کرے گا، تو وہاں اس نے کہا کہ نہیں، تو اس نے اس کو بھی قتل کر کے 100 قتل کر لیے، پھر بھی بے چین رہا۔ پھر اس کے بعد ایک شخص کو پوچھا کہ کیا مطلب جو ہے میں مطلب جو ہے گناہ سے مطلب جو ہے بری ہونا چاہتا ہوں، میں کیا اللہ رب العالمین مجھے معاف کرے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں ضرور معاف کرے گا۔ اس وقت اس مطلب جو ہے شخص نے جو اس شخص کو جو قتل پر قتل کر رہا تھا اسے جو نصیحت
رد کی تھی, کہا کہ ہاں مطلب جو ہے تم مطلب جو ہے بری ہو سکتے ہو, مگر اس وقت تم مطلب جو ہے اس آبادی سے نکل کر اس آبادی میں جاؤ جہاں پر لوگ مطلب جو ہے اچھے رہتے ہیں. تو اس حدیث کے اس ٹکڑے کے ذریعے سے جو اہم بات مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ اچھے دوست, اچھا مطلب ماحول اور اچھی سوسائٹی انسانوں کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہی وہ دوست ہیں جو مطلب جو ہے انسانوں کو صحیح راستے پر لگاتے ہیں. جو معتوب ہوئے ہیں, جو بھٹکے ہوئے ہیں, جو سرکش ہیں, جو چالیں چلتے ہیں, جو بد کردار ہیں, جو گناہ اور معصیت میں مطلب جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو, ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ. یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ آخری مطلب ٹکڑے میں فرماتا ہے کہ جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح خبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. یعنی اس میں کہا گیا کہ یہ ایسے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین سے مطلب مایوس ہو گئے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف رغبت بھی نہیں کرتے اور آخرت پر کوئی یقین بھی نہیں رکھتے. اسی وجہ سے نہ اپنی اصلاح کرتے ہیں اور نہ ہی مطلب اصلاح کی کوششیں مطلب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور نہ اصلاح کی طرف انہیں بلایا جائے تو اس پر رغبت اختیار کرتے ہیں. تو ایسے لوگ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کی کوشش تمہارے لیے شرط اول ہے. تمہیں مطلب جو ہے ان سے بچ کر رہنا چاہیے. تو آخری مطلب حصے کے اندر تمام مطلب باتیں کہیں فقہی مسائل کے ذریعے سے ہمارے سامنے کچھ باتیں آئیں اور کچھ مطلب فتنوں کے اعتبار سے دعا کی شکل میں ہمارے پاس تفصیلات آئیں, اور پھر مطلب جو ہے ہمیں مختلف انداز میں جو مطلب باتیں سمجھ میں آئیں وہ یہی ہے کہ فتنہ مطلب جو ہے فساد سے بڑھ کر ہے. پھر کہا گیا کہ فقہی مسائل کے اعتبار سے اگر مطلب جو ہے مسائل میں گر جاؤ تو تمہارے لیے اسلام کیا مسائل پیش کرتا ہے. پھر اس میں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا اسوہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے, اسی کی پیروی کرو, اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور یہی راستہ سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے. اور اس میں کہا گیا کہ تمہارے لیے لڑنا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ نہ دوستیاں بناؤ اور نہ ہی ان کے ساتھ اپنے راز کو شیئر کرو. تمہیں مطلب جو ہے ان سے جہاد کا حکم دیا جاتا ہے, اور اس جہاد میں جو مطلب جو ہے فرض کفایہ ہے اور اس کی جو اتباع کرتا ہے وہ کامیاب, جو اس کی اتباع نہیں کرتا اس کی لازماً پکڑ ہوگی. دوسرا کہا گیا کہ ایسے دوست بھی تمہارے پاس موجود ہیں جو غیر مطلب جو ہے بالکل مشرکین ہیں اور جو کافرین ہیں جو تمہارے اطراف میں رہتے ہیں, ان کے حقوق تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں, ان کی ادائیگی تمہارے لیے شرط اول ہے. تمہارے اخلاق, تمہارا اونچا سیرت کا کردار ان کے لیے ایک نمونہ بنتا ہے اور دائر اسلام میں آنے کے لیے آسانی اب ہم پہنچاتا ہے. اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرو, غلط لوگوں کے ساتھ بالکل نہ جڑو, نہ دوست بناؤ بلکہ اچھے لوگوں کے ساتھ جڑتے رہو. یہی اس سورے کا مطلب جو ہے خلاصہ, اس کی تفصیلات تھی جو ہم نے مطلب جو ہے 6 کلاسز کے دوران میں اس کو مکمل کیا ہے. اللہ رب العالمین اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اسے صحیح معنوں میں سننے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.